جو پرانے خیالات تھے، اس لیے صحابہ نے صاف کہہ دیا کہ ہم تو نہیں سمجھ سکتے کہ عورت کتنی عقل کی بات کر سکتی ہے. بس آپ نے صحابہ سے سوال پوچھ کر ان کو یہ بھی بتا دیا کہ تم عورت کو کم تر سمجھتے ہو، لیکن عورتیں بھی بڑی عقل اور دینی لحاظ سے حکمت کی باتیں کرتی ہیں. بس ہر معاملے میں اپنے آپ کو ہی فضیلت نہ دو تم لوگ. عورتیں بھی بعض معاملات میں تمہارے سے زیادہ فضیلت لے جاتی ہیں عقل کی باتیں کرنے میں. پھر اس عورت سے فرمایا جو یہ سب معاملہ لے کے آئی تھی، جس نے ایک لمبی تفصیل اپنی باتوں کی گنوائی تھی، کہ تم نے جو باتیں گنوائی ہیں کہ یہ عورتیں ہم کرتی ہیں، اور اگر ایک نیک عورت، گھردار عورت اپنے بچوں اور اپنے گھر کو سنبھالنے کے لیے جو تم نے کہا اسی طرح کرتی ہے، اپنے خاوند کے ہوتے ہوئے اور اس کے پیچھے بھی کی ذمہ داریاں ادا کرتی ہے، وہ مردوں کے برابر ہے اپنے اجر میں. کوئی اجر میں کمی نہیں. جس طرح ایک جہاد میں شریک شخص کو اجر مل رہا ہے اور ثواب مل رہا ہے، وہی اجر ایک گھر میں رہنے والی عورت کو ہی مل رہا ہے. وہ عورت خوشی خوشی یہ بات سن کے آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے الفاظ بلند کرتے ہوئے اپنے گھر چلی گئی، عورتوں کی طرف چلی گئی. بس مردوں کو بعض فرائض کی ذمہ داریوں کی وجہ سے فضیلت ہے، نہ کہ عقل جذبات کے لحاظ سے. اور اگر مرد وہ ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے تو وہ گناہ گار بھی ہیں. بہرحال اسلام میں عورت کے بہت سے حقوق قائم کیے گئے ہیں، اور ان کے اجر بھی مردوں کے برابر ہیں، بشرطے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کریں اور اسلام کی تعلیم پر عمل کریں. اسلام کی تعلیم کو کسی احساس کمتری کی وجہ سے اپنے لیے شرمندگی کا باعث نہ سمجھیں، یا دجال کی چال میں پھنس کر اپنے اوپر ناجائز بوجھ نہ سمجھیں. اسلام کا ایک حکم پردے کا بھی ہے. کسی نے مجھے لکھا گزشتہ دنوں کہ یہاں ان ممالک میں تو ہمارے ملکوں کے مردوں کی طرح جس طرح عام ہمارے ایشین مرد ہیں گھور گھور کے دیکھتے ہیں عورتوں کو، یہاں تو گھور کر نہیں دیکھا جاتا. اس لیے یہاں اس طرح پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے جس طرح اسلام کو پردہ کرنے کا حکم ہے. پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ایسا نہیں جسے ہم خود اپنے نفس کے دھوکے میں آ کر غلط تشریح کرتے ہوئے وقت کی ضرورت یا عدم ضرورت کا درجہ دے دیں. پھر یہ یاد رکھیں کہ اسلام نے جہاں عورت کو پردہ کرنے اور نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے وہاں پہلے مردوں کو حکم دیا ہے. اگر ایک حقیقی اسلامی معاشرہ ہو اور وہاں مرد غض بصر کرے اور غض بصر سے کام لینے والا ہو، تب بھی عورت کو حکم ہے کہ تم بھی نظریں نیچی رکھو اور پردہ کرو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مردوں کو بازاروں میں بیٹھنے کی صورت میں نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے کہ مومن کو نہیں چاہیے کہ بے محابہ اپنی آنکھ کو ہر طرف اٹھائے پھرے، بلکہ یغضوا من ابصارہم پر عمل کر کے نظر کو نیچی رکھنا چاہیے. اور بد نظری کے اسباب سے بچنا چاہیے. بس یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ کیونکہ مرد دیکھ نہیں رہے اس لیے پردہ اور حیا دار لباس کی ضرورت نہیں ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آج کل پردے پر حملے کیے جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے کہ اسلامی پردے سے مراد زندہ نہیں ہے، کوئی قید خانہ نہیں ہے کہ قید کر کے رکھ دو عورت کو، بلکہ ایک